نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فكذبوا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا کہ تیری باتیں ہم کو تو نہیں ماننا. فنجیناہ، تو ہم نے بھی اسی کو نجات دی. ومن معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں. وجعلناہم، اور بنا دیا ہم نے ان کو خلائف، جانشین. کس کا؟ پہلے والوں کا، پیچھے آنے والا. خلائف خلیفہ کی جمع، اور خلیفہ خلیف سے ہے، خلیف خلف سے ہے. خلف پیچھے کو کہتے، خلیف پیچھے آنے والا، یعنی بعد میں آنے والا. یہی خلیفہ کا اصل مطلب ہے. انسان جو زمین پہ خلیفہ ہے تو کیا ہے؟ یعنی پہلی جو مخلوق اس پہ گزری اس کے بعد انسان کو موقع دیا گیا ہے. جنات کے بعد انسان کو زمین پہ بسایا گیا. تو یہاں پر قوم نوح کو خلیفہ بنا لیا گیا. کن کا؟ پہلے والوں کا. جانشین یعنی یہ بعد میں آئے، بسے. اور پھر باقی نسل نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی، اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا. سب کو ڈبو دیا، سب اکڑنے والوں کو پٹخا دیا. اب آپ دیکھیں نا کہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا جو کرتے ہو کرو، حالانکہ وہ تھوڑے تھے، 80 لوگ تھے سارے، اور دوسری طرف پوری قوم. وہ کتنے اطمینان سے کہہ رہے جو چاہتے ہو کر لو، وہ خود اس کا محافظ ہے. اور وہی ہوا نا، نتیجے نے ثابت کر دیا کہ وہ سارے مل جل کے سازشیں کرنے والے ڈوب گئے، اور اللہ نے ان کو نجات دی. اور ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھو تو صحیح کیسے ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا، خبردار کیے جانے والوں کا، ان پہ کیا گزری. ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف. یعنی نوح علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بہت سے انبیاء اپنی اپنی قوموں کے پاس گئے. فجاؤہم بالبینات، وہ سب بھی ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لائے، نشانیاں لائے. فما کانوا لیؤمنوا، وہ ایسے نہ تھے کہ مان جاتے، یعنی وہ مانے نہیں. کیوں نہیں مانے؟ بما کذبوا بہ من قبل، کیونکہ وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے. اب یہ انا کا مسئلہ بن گیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ حق ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مشکل یہ تھی کہ وہ پہلے چکے جھٹلا چکے، ایک دفعہ مانے نہیں، اب ماننا مشکل ہو گیا. اس کی بھی اصل وجہ کیا ہے؟ تکبر، کہ میرا پہلا علم، میری دینداری، وہ سب کچھ، اس سے میں دستبردار ہو جاؤں؟ کیا میں خود اعتراف کر لوں کہ پہلے میں صحیح نہیں تھی اور اب صحیح ہوں؟ یہ ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے کو بدلے، اپنے مسلک کو چھوڑے، اپنے نظریے کو شن کر دے اور ایک نئی چیز کو اپنائے. بہت بڑا امتحان. آپ دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے والوں کی سب سے بڑی جزا کیا ہے؟ کہ پچھلے سارے گناہ معاف. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ایک کلمہ ہی تو پڑھتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، سب گناہ معاف، اتنا بڑا انعام. ہاں، اتنا بڑا انعام اس لیے کہ اتنی بڑی قربانی، اپنی غلطی کو غلطی مان کر اسلام میں داخل ہو جانا، کہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے وہ صحیح نہیں تھا، اب ہم کو صحیح رستہ ملا. جو شخص یہ اعتراف کر لیتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ اعتراف کر سکیں، جو اس چیز کو قبول کریں کہ ہاں پہلے پتہ نہیں تھا اب پتہ چل گیا. کھلے کھلے دلائل دیکھنے کے باوجود مانے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے انکار کیا، وہ انکار گلے پڑ گیا ان کے، اب اسی کو نبھا رہے ہیں تکبر کے مارے.
اور حقیقت صاف بھی نظر آئے تو قبول نہیں کرتے. مستقل حجاب اور آڑ بن گئی یہ بات، ضد. کذالک، اسی طرح، نتبع، ہم مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر. اعتداء کا مطلب کیا ہے؟ حق کی حدود سے تجاوز کرنا، انصاف کو چھوڑ کر ناانصافی کی طرف جانا. اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ نفس کی خواہشات اور نفس کی دل پسند چیزیں، اس کی وجہ سے انسان حد سے بڑھتا ہے. آپ دیکھیں کہ ضرورت سے زیادہ سونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سونے میں حد سے بڑھنا. یعنی ایک تو ایک ضروری نیند ہوتی ہے نا، مثلا ٹین ایجرز کی نیند 8 آورز ہونی چاہیے مثلا، کافی ہے ان کے لیے. جب آپ 8 سے بھی زیادہ سوئے چلے جاتے ہیں، کیوں سوتے ہیں؟ کیا وجہ؟ حد سے بڑھ رہے ہیں نا. تو حد سے بڑھنے کی وجہ خواہش نفس کا اتباع ہے، دل کی مرضی ماننا، اپنے نفس کو کنٹرول نہ کرنا کہ نہیں بس اتنا کافی ہے، چاہے جتنا بھی دل چاہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سونا. اسی طرح زیادہ کھانا، بھوک ختم ہو چکی، پیٹ بھر چکا، لیکن صرف ٹیسٹ کے مارے اچھا چلو یہ بھی کھا لیتے، وہ بھی کھا لیتے، چاہے وہ کتنی ہی بیماریوں کا سبب بن جائے. اور بہت سی چیزیں جن میں انسان حد سے بڑھتا ہے تو اس کی بنیاد خواہش نفس کا اتباع ہوتی. ساری رات بیٹھ کے باتیں کیے جانا، عموماً کوئی جیسے رشتہ دار آ جائیں، گیسٹ آ جائیں، کیا مزہ آ رہا ہے، چاہے صبح کی نماز جائے اور اگلے دن کا کام جائے، لیکن چونکہ اب مزہ آ رہا ہے باتیں کرنے میں، اس لیے ہم کریں گے. تو کسی بھی چیز میں حد سے بڑھنا نفس کو پوجنا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خطرناک ہے نتیجہ. نتبع، ہم دل کو ٹھپا لگا دیتے ہیں، احساس چھین لیتے ہیں. اور احساس ہی تو اصل چیز ہے جو انسان کو برائی سے بچا کے نیکی پہ رکھتا ہے. احساس چھن گیا، سب دولت چھن گئی. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. کیسے بھیجا؟ بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. فاستکبروا، ان کی بھی خرابی کیا تھی؟ تکبر. ہم سے بڑا کوئی اور ہو جائے، ہم اتنے مال والے، اور یہ موسیٰ اور اس کے بھائی یہ غلام قوم کے لوگ، ان کی بات ہم مان لیں، ان کو بڑا مان لیں اور خود کو چھوٹے ہو جائیں. نہیں. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور یہ مجرم لوگ تھے، مجرم قوم تھے. یعنی گناہوں پہ اصرار اور بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرت مجرم لوگ ہی کر سکتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، پھر جب ان کے پاس حق آ گیا، من عندنا، ہمارے پاس سے، یعنی معجزات آئے، نشانیاں آئیں، آیات آئیں. قالو، انہوں نے کہا، ان ھذا لسحر مبین، یہ سب تو کھلا جادو ہے. یہ ہے انسان کی اصل کمزوری کہ حق کو جھٹلانے کے لیے خوبصورت لفظ تراش لیتا ہے، چند لفظوں کا سہارا لے کر حق کو جھٹلا دیتا ہے، لیکن لفظوں کی دیوار پہ چڑھ کے کوئی منزل پہ نہیں پہنچا. ان ھذا لسحر مبین. اب دیکھیں ان کی نشانیاں کیا تھیں جن کا ذکر ہے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام عصا لے کے آئے تھے جو سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ نکالتے تھے جو روشن ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد ان پہ اور بھی کئی چیزیں آئیں، مثلا طوفان آئے، پھلوں میں کمی ہوئی، بارشیں برسیں، مینڈک برسے، ٹڈی دل کے حملے ہوئے، جوئیں، خون ان کے کھانوں میں، ان کی ہر چیز میں نکلی. لیکن سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا، کہ جب بھی وہ نشانیاں لا کے دکھاتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو تجھ کو جادو زدہ سمجھتے ہیں، سحر زدہ سمجھتے ہیں. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتقولون للحق لما جاءکم،
کیا تم حق کو یہ سب کچھ کہہ رہے ہو؟ ان کو حیرت ہوئی کہ ان نشانیوں کو تم جادو قرار دے رہے ہو. جب یہ تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کو جادو کہہ دیا. السحر ھذا، کیا واقعی یہ جادو ہے؟ اللہ کے معجزات کے بعد جادوگری کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم کو یہ سب جادو نظر آتا ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور ساحر کبھی فلاح نہیں پاتے، ساحر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. انڈائریکٹلی اشارہ تھا کہ تم بالآخر نقصان پاؤ گے اور یہ معجزات رنگ لائیں گے. قالو، وہ کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ تو ہم کو پھیر دے، اما وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تم تو آئے ہو ہم کو ہمارے باپ دادا کے طریقے سے روکنے. حالانکہ انہوں نے آ کے یہ نہیں کہا تھا لوگوں میں آ گیا ہوں تم کو باپ دادا کے رستے سے ہٹانے. کیا واقعی انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس پہ برہم ہو رہے تھے؟ نہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص دین کی طرف بلاتا ہے اس کو عموماً یہ سننا پڑتا ہے. یہ بڑا سینسیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ باپ دادا کا سہارا لے کر یا ان کی عزت اور ان کی بڑائی اور ان کی بزرگی کی بات پیش کر کے دوسرے کو بلیک میل کرنا. کتنا ناخلف ہے یہ انسان. اس میں کیا خیر ہے جو باپ دادا کی عزت نہیں کرتا اور لوگوں کو ان کے طریقے سے ہٹانا چاہتا؟ کیا وہ سب جاہل تھے؟ کیا وہ سب جہنم میں گئے ہوں گے؟ اور دوسرا الزام کیا تھا؟ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم چاہتے ہو کہ تم کو زمین میں بڑائی مل جائے، تم خود بڑا بننا چاہ رہے ہو. پھر وہ مسئلہ کیا ہے؟ اصل خرابی کہاں؟ تکبر. ان کو اپنی بڑائی جاتی نظر آ رہی تھی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں مصر کی حکومت پہ قبضہ کرنے آ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آ کے کیا کہا تھا؟ ان کی پیغمبری کے اور ان کے مشن کے دو نکات تھے. ایک تو یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ہم اپنے وطن جانا چاہتے ہیں، ان کو آزاد کر دو. اس دو نکاتی پروگرام میں کہیں بھی مصر کی حکومت پہ قبضہ نہ تھا. لیکن انہوں نے کیا الزام دیا کہ تم ہم کو یہاں سے نکال کر، پیچھے یہ بھی آتا ہے نا کہ تاکہ تم یہاں کے عزت والوں کو نکال دو. اب پھر یہ خود ساختہ لفظ تھے، چند الفاظ تھے جن کا سہارا لے کر انہوں نے حق کو جھٹلایا، الزام لگا کے، غلط پروپیگنڈا کر کے. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ دین کا پیغام پہنچانے والے پر ایسے ایسے الزام لگا دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ ہو. اور ایسے لوگ سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں جو ناحق باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کا راستہ روکتے ہیں. عام بے خبر عوام کو جنہیں حقیقت حال کا پتہ نہیں ہوتا، دور سے ان کے ذہن پلوٹ کر کے انہیں حق کی طرف آنے سے روک دیتے. اب دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی تو ہو رہا تھا کہ جو شخص مکہ آتا اس کو پہلے سے خبردار کر، دیکھو یہاں ایک جادوگر آیا ہوا، اس کے پاس نہ جانا، اس کی بات نہ سننا ورنہ تم بچ کے نہیں جا سکتے. ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے روکتے. وہ ایک بڑھیا کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں کہ وہ جا رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی اور حضور کے خلاف بول رہی تھی، اور کہ ہمارا امن چین لٹ گیا اور اس شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو ماں باپ کے دین سے دور کر رہا ہے، اور ہم اچھے بھلے امن امان سے رہ رہے تھے. اب وہ بڑھیا جو راہ چلتے یہ باتیں کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گلی گلی یہی باتیں ہو رہی تھیں اور ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا تھا. تو عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی تحقیق کم ہی کرتے ہیں، جو کسی سے سن لیتے ہیں وہی قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو اصل بات بنا کے ایک محاذرائی قائم کر لیتے ہیں. ایک بے وجہ کی ریپلشن شروع ہو جاتی. تو بہت سے لوگ جو اس وبا کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک وبا کی طرح پھیل جاتا ہے نا، جیسے ایک آندھی طوفان ہوتی تو ہر ایک کے ناک میں مٹی جاتی. تو جب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹی من گھڑت، تو وہ ہر ایک کے اوپر اس گرد کے اثرات پڑتے ہیں. اور سب سے مجرم وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ گرد اڑاتے ہیں، جو دوسروں کا رستہ دھندلاتے ہیں. کیونکہ پستے بیچ میں مظلوم عوام ہیں کہ جو خود حقیقت کا علم نہیں رکھتے، اور اتنا ان کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ
حقیقت تک پہنچے. اور صاف کہہ دیا وما نحن لکما بمؤمنین، تم دونوں کی بات ہم نہیں مان سکتے، ہم نہیں تم پہ ایمان لائیں گے. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ائتونی بکل ساحر علیم، لے آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر. جانتا وہ بھی تھا، یہ نہیں کہ بے وقوف تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ معجزات ہیں، لیکن معتدین میں سے جو تھا، حد سے بڑھنے والوں میں سے، کہا کہ لوگوں کی توجہ بانٹی جائے، ایک بڑا تماشا دکھایا جائے. فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، رسیاں وغیرہ. فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم به، جو تم لائے ہو، السحر، اس کو جادو کہتے ہیں، یہ جادو ہوتا ہے، یہ ہے جادو. ان اللہ سیبطل، بے شک اللہ ان قریب اس کو باطل کر دے گا، ختم کر دے گا. بات یہ کہ جادو اور معجزے میں بظاہر کچھ ریزیمبلنس نظر آتی ہے، لیکن سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جادو سٹے نہیں کرتا، جبکہ معجزے کے اثرات اور مقاصد فرق ہوتے ہیں. جادو ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی. میجک شو کس لیے دکھائے جاتے ہیں؟ کسی تعلیمی اخلاقی تربیت کے لیے، کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، کوئی ہنر سکھانے کو. ہر میجک شو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تفریح فراہم کرنا. اور معجزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا. تو بظاہر دیکھنے میں معجزہ اور جادو ملتا جلتا نظر آتا ہے، لیکن تھوڑا سا انسان غور کرے، رک کر دیکھے، تو دونوں کے مقصد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن عموماً لوگ طے تک نہیں پہنچتے کسی بات کی، صرف ظاہری چیزوں کو ملا لیتے ہیں اور اسی سے نتیجے نکال لیتے ہیں. کسی بھی معاملے کی اگر صرف ظاہری شکل دیکھ کر فیصلہ کر لیا جائے، تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ کر، تو یہ ناانصافی ہوگی. جادو صرف نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ معجزہ نگاہوں کا دھوکہ نہیں ہوتا. جادو کا اثر وقتی ہوتا ہے، معجزہ دائمی ہوتا ہے. معجزہ ختم نہیں ہوتا. اب کیا ہوا؟ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا. یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری کہ مفسد لوگوں کا کام کبھی سدھرنے نہیں پاتا، کبھی منزل تک نہیں پہنچتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کر دیتا ہے اللہ حق کو اپنے کلمات، اپنے فرمانوں کے ذریعے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ ناپسند کرے مجرم. فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو نہ اطاعت کی موسیٰ علیہ السلام کی مگر اولاد نے، اس کی قوم کی، اس کی قوم کی اولاد نے موسیٰ کی بات مان لی. لفظی معنی یہ مراد ہے نوجوان، ینگسٹرز، یعنی بڑے بڑے تو مفاد اور مصلحت پرستی کا شکار ہو گئے، لیکن نوجوانوں نے موسیٰ کے پیغام پر لبیک کہا. ایسا کیوں ہوا؟ الا خوف من فرعون، فرعون کے خوف سے، وملئہم، اور ان کے سرداروں کے، ان کی ایلیٹ کے، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں مصیبت میں ڈالیں گے، فتنے میں ڈالیں گے. اور بات بھی یہی تھی وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون زمین میں بڑا ہی سرکش انسان تھا، بڑا متکبر تھا. عالن علو سے ہے، بڑا بننے والا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حقیقت میں حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. اور ان کو اسی بات کا خوف تھا کہ وہ سزا دینے میں، انتقام لینے میں کسی حد پہ نہیں رکتا، آخری درجے پہ چلا جاتا ہے. یہاں ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ دین کا پیغام عمومی طور پر قبول کرنے والے، پیغمبروں کا ساتھ دینے والے نوجوان تھے جنہوں نے حقیقی معنوں میں قربانیاں کی. ذریہ اصل میں چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں، مگر عرف میں بڑی چھوٹی ساری اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح واحد جمع دونوں کے لیے، اور اس کا روٹ ہے ذرعن، ذال رے حمزہ. اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، پھیلانا.
بچے بھی ایسے بکھر جاتے نا، پھیل جاتے، ایک کپل سے کئی بچے ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، آبادیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں. یہ بات خاص طور پہ نمایاں کر کے پیش کی جا رہی ہے نا کہ نوجوان مان گئے اور بڑی عمر کے لوگوں کو مصلحت پرستی، اغراض پرستی اور عافیت کوشی اس نے ماننے نہ دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے جو لوگ آگے بڑھے وہ قوم کے بڑے بوڑھے اور سن رسیدہ لوگ نہ تھے، بلکہ چند باہمت نوجوان تھے. ان میں ہم دیکھتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود. ان سب نے جب اسلام قبول کیا تو یہ ٹین ایجرز تھے، 20 سال سے کم عمر کے تھے، انڈر 20. عبد الرحمن بن عوف، بلال، صہیب کی عمریں 20 اور 30 کے درمیان تھی. ابو عبیدہ بن جراح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان، عمر فاروق 30 اور 35 سال کے درمیان تھے. ان میں سب سے بڑی عمر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن جب وہ بھی ایمان لائے تو 38 ایئرز کے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہی تھے 2 سال. صرف ایک شخص کا نام ملتا ہے جن کی عمر حضور سے زیادہ تھی، عبیدہ بن حارث، اور ایک آپ کے ہم عمر تھے اور وہ تھے عمار بن یاسر. تو اب آپ دیکھ لیں ریشو کیا تھا. عموماً تو یہ کہا جاتا نہیں یہ بچے ہیں یہ کیا کریں گے، نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کس نے مانی؟ ینگسٹرز نے مانی، اور پورے جرت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، بے دھڑک ہو کر. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اس پر توکل کرو. اگر اللہ پر ایمان ہے تو بھروسہ بھی اس پہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو. فقالوا، تو انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پہ توکل کیا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنا تو ہم کو، فتنۃ للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے فتنہ. یعنی جو اب ان پر ایمان لا چکے تھے ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور تربیت میں اہم پہلو کیا ہے؟ سب سے پہلا سبق سیکھنے کا توکل، بھروسہ. کیونکہ جب تک توکل کی صفت انسان کے اندر نہیں آتی وہ ایک قدم نہیں چل سکتا. تو بات یہ ہے کہ اس راستے پر قدم رکھ کر پہلا سبق جو سیکھنے کا ہے وہ توکل، ایمان کے بعد، ورنہ آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوانوں کو کیا سبق سکھا رہے ہیں؟ یا قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، ان کنتم مسلمین. فقالوا، تو ان سب نے کیا کہا؟ علی اللہ توکلنا. آپ بھی کہیں نا، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا. ظالموں کے لیے فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کر کہ جس کی وجہ سے ان ظالموں کو کہنے کا موقع ملے کہ ہم ہی حق پر تھے، اگر یہ سچے ہوتے تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا. یعنی مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد میں کامیاب کر. علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، ظالموں کو ہمارا مذاق اڑانے کا موقع نہ ملے، ہمیں اپنے مشن میں کامیاب کرنا. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر قوم سے نجات دے، یعنی ان کے ظلم و ستم سے. وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف. ان یہ کہ تبوآ، ٹھہراؤ، مہیا کرو، جگہ تیار کرو، لقومکما، اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتن، کچھ گھروں میں، گھروں کے اندر جگہ بناؤ.
وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، مرکز بنا لو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. یہ بہت زبردست آیت ہے. فرعون نے مساجد اور عبادت گاہیں تباہ کر دی تھی. ان کے عبادت کے مرکز ختم ہو گئے تھے. انہیں کیا کہا گیا؟ آلٹرنیٹ اختیار کر لو. کیا؟ اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو، گھروں کو مرکز بنا لو. پھر وہی بات نا کہ ضروری تو نہیں کہ ایک خاص سٹائل پر، ایک خاص طریقے پر ایک عمارت بنا کے پھر اس میں عبادت کی جائے. جو بنی ہوئی ہیں ان کو ہی عبادت گاہیں بنا لو، اسی کو کنورٹ کر لو. پہلے ایک پوری آبادی میں ایک جگہ تھی، اب تم کیا کرو، پھیل کے گھر گھر مسجد بنا لو، گھر گھر کو مرکز بنا لو. ہم نے الہدا میں اسی پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ اگر دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پراپر ایک ادارہ ہو، تعمیر ہو. نہیں، جہاں بھی سر چھپانے کی جگہ ملتی ہے، جہاں بھی بیٹھنے کی، وہیں بیٹھ جاؤ. کسی اسکول میں، کسی مسجد میں، جہاں ممکن ہو، کسی چھت پہ، کسی برآمدے میں، کسی صحن میں، جہاں ممکن. کیونکہ اصل چیز مقصد ہے. اور اس پر کیا ہوا کہ ہماری بے شمار شاگردوں کے گھروں میں ایک ایک کمرہ اس کام کے لیے وقف ہو گیا ہے. مثلاً اگر کسی کے گھر میں گیسٹ روم تھا تو اس کو کیا کیا گیا، یعنی اس کی زمین کو ڈھک کے بیٹھنے کی جگہ بنا دی گئی. اس طرح کے کچھ بینچز، اگر بینچز نہیں بھی تو پلاسٹک کے میز، اگر وہ بھی نہیں تو رحل، وہ نہیں تو گود یا کرسیاں. ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق، کسی نے لکڑی کی کرسیاں، کسی نے لوہے کی، کسی نے پلاسٹک کی، اور ایک چھوٹا سا بورڈ، ڈسٹر، اور بس استاد اور شاگرد. اور ایسے چھوٹے چھوٹے مرکز بے شمار جگہوں پر کھل چکے ہیں. گلی گلی میں تعلیم ہو رہی ہے، ناظرہ قرآن ٹھیک کرنا. اور ایجنڈا کیا ہے؟ وہی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بس کافی. قرآن ٹھیک پڑھنا ہے، کتاب کی تعلیم ہو، ترجمہ و تفسیر، اور حکمت یعنی حدیث، سیرت، فقہ. اور یزکیہم، مقصد کیا ہے؟ تزکیہ ہو، روح، نفس، اخلاق، کردار کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مشن کے ساتھ بھیجا گیا. اور امت کے ذمے کیا کام کیا گیا کہ اب انبیاء کے بعد یہ کام تم کو کرنا ہے. اور اگر کچھ لوگ، جیسے سورۃ التوبہ کی وہ آیت کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ نکلیں، سیکھیں، پلٹ کے اپنے گھروں میں سکھائیں، اپنے علاقوں میں سکھائیں، تاکہ باقی لوگ بھی غلط کاموں سے بچ سکیں. اس کے لیے کوئی بہت ہنگامے کی اور بہت پروپیگنڈے کی اور بہت وسائل اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بہت سے گھر ایسے تھے جس میں نیچے لوگ خود رہ رہے، اوپر والا گھر ایسے خالی پڑا، انہوں نے اوپر والے گھر کو پیچھے سے سیڑھیاں لگا کے پورا ایک وہ ادارہ بنا دیا. قرآن ہی سے یہ سبق ملتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ مسجدوں میں جانا تو عورتوں کے لیے بالکل بند ہے، وہاں تو جا ہی نہیں سکتی. اور اگر کہیں جائیں بھی تو اتنے جھگڑے ہیں. اور انسانوں کے اندر اتحاد صرف العلم کے ساتھ جڑنا یہی چیز پیدا کر سکتی، اور کوئی چیز نہیں اکٹھا کر سکتی. ہم سب کی انفرادی ذمہ داری ہے اس دین کا دفاع، اور اس کے لیے کوشش چاہیے، عمل چاہیے، باتیں کافی نہیں ہوا کرتی. وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دو مومنوں کو، ایمان والوں کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.